تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آپریشنز افضال کوثر کو تبدیل کرنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق افضال کوثر کو چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے پر تبدیل کیا گیا۔ ایک سینئر پولیس آفیسر نے پرویز الہی کی گرفتاری میں ناکامی افضال کوثر پر ڈالی تھی۔ اسی پر بات کریں گے مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل رنم، اسی طرح سے ہے کہ کل ڈی آئی جی آپریشن لاہور افضال احمد کوثر کا اچانک تبادلہ کر دیا گیا۔ جب نگران حکومت آئی تھی تو پورے پنجاب کے تقرر تبادلے پولیس افسران کے کیے گئے تھے، لیکن ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور ایس ایس پی آپریشن لاہور جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا، لیکن کل اچانک ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ سی پی او فیصل آباد جو علی ناصر رضوی تھے ان کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ جو افضال احمد کوثر کو تبدیل کرنے کی وجوہات سامنے آئی ہیں اس میں 2 سے 3 وجوہات ہیں، لیکن جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے جو پولیس کے ساتھ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر پر ریڈ کیا تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے تھے، تو ان کی گرفتاری جب ممکن نہ ہوئی تو ایک سینئر آفیسر کی جانب سے، سینئر پولیس آفیسر کی جانب سے اس کی ناکامی کی وجہ سابق ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر جو ہیں ان پر ڈالی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے بھی ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کی وجوہات یہ بتائی جاتی تھی کہ لاہور کا کرائم جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، ایس ایچ اوز اور ایس پیز صاحبان جو لاہور کے ہیں وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپرویژن بہتر انداز میں نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اب جب یہ معاملہ سامنے آیا، اس میں ناکامی ہوئی، تو اس کے بعد فوری طور پر ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر کو تبدیل کر دیا گیا اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایس ایس پی آپریشن لاہور جو ہے ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ کل اس کا نوٹیفکیشن کیا گیا تھا اور توقع کی جا رہی ہے کہ کل نئے ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر رضوی جو ہیں وہ اپنے عہدے کا چارج لے لیں گے، اور اس سے پہلے جو سی پی او وہ فیصل آباد کام کر رہے تھے اور ان کی کارکردگی بہتر ہونے کے پیش نظر ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ چودھری پرویز الہی جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کو گرفتار نہ کرنے پر ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ مجاہد۔ پی ڈی ایم حکومت نے ملک کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی انتقام کی سیاست کبھی ختم نہیں ہونی۔ ملک پر 17 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے کہ ہمارے ملازمین پر دہشت گردی کے پرچے درج کیے گئے۔ خواجہ آصف کے اندر ان کا دوست نواز شریف بولتا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے سوائے اسلام آباد کے بعد سارے ملک کو ایک جیل میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو 20 لوگوں کو اس وقت انہوں نے پکڑا ہوا ہے مختلف، اور مجھ پہ کچھ 17 مقدمے ہیں، اور الٹا ہمارے ملازمین کو کوئی 50 کے قریب دہشت گردی کے پرچے کر کے ساتھ لے گئے۔ اب اتنے دنوں بعد 10 دن کے بعد ہم بیلیں کرا کر واپس آئے۔ خواجہ آصف کے جو منہ میں ڈالا جاتا ہے نا، یہ وہ نہیں بولتا، اس کے اندر اس کا یار بولتا ہے نواز شریف، اصل وہ ہے جو پیچھے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور آگے جو ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے کٹ پتلی، وہ کبھی پینٹ پہن کے ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری ملازمین کی ترقیوں سے متعلق اہم اقدام۔ ملازمین کی ترقیوں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے سی ایم آفس میں سیل قائم۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ گریڈ 1 سے 20 تک کے تمام عملے کے لیے سی ایم آفس میں سیل قائم کر دیا۔ کسی کو بھی محکمانہ یا پروموشنل شکایت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے، جو کہ ملازمین کی ترقیوں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے سی ایم آفس میں سیل قائم، اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ گریڈ 1 سے گریڈ 20 تک کے تمام تر عملے کے لیے سی ایم آفس میں سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ کسی کو بھی محکمانہ یا پروموشنل شکایات ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری ملازمین کی ترقیوں سے متعلق یہ اہم اقدام سامنے آیا ہے، اور اس پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گریڈ 1 سے 20 تک کے تمام تر عملے کے لیے سی ایم آفس میں سیل قائم کر دیا گیا ہے، اور کسی کو بھی محکمانہ یا پروموشنل شکایت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कैनेडियन अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन ने ज़मान पार्क में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और माशी पॉलिसियों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कैनेडियन अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन ने ज़मान पार्क में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और माशी पॉलिसियों पर बातचीत भी की गई। कैनेडियन वफ्द में आमिर खान, चौधरी ज़फ़र, इशफाक अहमद, मियाँ अदनान और मुदस्सिर भी शामिल थे। इस मौका पर सेनेटर फैसल जावेद भी मौजूद थे। इमरान खान ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान में जल्द इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल हैं। मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ सबके लिए यकसा कानून हो। हुक्मरान इंतखाबात से खौफज़दा हैं और इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आईजी पंजाब की साहिवाल में डाकुओं को गिरफ्तार करवाने पर ड्राइवर कांस्टेबल को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज़ रसूल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मदऊ कर लिया। आईजी पंजाब ने कांस्टेबल इम्तियाज़ रसूल की कारकर्दगी को सराहा, नक़द इनाम और तारीफी सनद से हौसला अफजाई की। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी मुजाहिद। जी बिल्कुल, इसके आगे तफसील ये है कि आईजी पंजाब ने खतरनाक डाकुओं का बहादुरी से ताक़ुब करने पर कांस्टेबल इम्तियाज़ रसूल को गले लगाया और उनका माथा चूमा। आईजी पंजाब ने इम्तियाज रसूल की कारकर्दगी को सराहा, कैश अवार्ड और तारीफी सनद जो है वो हौसला अफजाई के तौर पर दी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, जराइम का कलाकमा करना अफसरान और एहलकार जो है वो हमारा फख्र है, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। इस मौके पर उनका ये भी मजीद कहना था कि फर्शनाज और बहादुरों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। साहिवाल पुलिस ने ईद उल फितर की शाम को थाना फ्रीड टाउन की हदूद में खतरनाक डाकुओं का ताकुब करके उन्हें गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की और अंधेरे में फरार होने की कोशिश की। ड्राइवर इम्तियाज रसूल ने 4 किलोमीटर तक ताकुब के बाद उनको राउंड अप किया, जिस पर आईजी पंजाब ने उनको अपने ऑफिस में मदऊ किया और तमाम एजाजात से उनको नवाजा। मुजाहिद हमारे साथ ही रहिएगा। अलीजेब अंडरपास कलमा चौक आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने खुद ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया। अंडरपास का बाकायदा इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इमरान अकबर से इसी पर बात करेंगे। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने आज दौरा किया है। अलीजेब अंडरपास में जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कमिश्नर और मोहम्मद अली रंधावा, सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने बरकत मार्केट और इसके साथ साथ अलीजेब अंडरपास से फरदौस मार्केट तक सफर किया है, जबकि कमिश्नर और मोहम्मद अली रंधावा ने अलीजेब अंडरपास से खुद गुजर कर ट्रैफिक रवानी का जायजा भी लिया, इशारे, सिग्नल्स, कैटाइज का जायजा भी लिया। इस वजह से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के दौरे के साथ भी जनरल पब्लिक के लिए अलीजेब अंडरपास भी खोल दिया गया है। अलीजेब अंडरपास की तकमील से कलमा चौक रीमॉडलिंग पब्लिक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। अलीजेब अंडरपास से पब्लिक ट्रैफिक से गुजरना शुरू कर दिया है, जबकि बाकायदा इफ्तिताह सीएम पंजाब करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि कलमा चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट को 4 महीने में मुकम्मल कर लिया गया है। इस वजह से कलमा चौक अंडरपास से रीमॉडलिंग मेगा प्रोजेक्ट है, जबकि कारोबार व टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कलीदी किरदार होगा। जी इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा। डीसी लाहौर का शालीमार टाउन में मुख्तलिफ मकामात का दौरा। LWMC वर्कर्स की फील्ड में मौजूदगी, सफाई सुथराई का जायजा लिया। डीसी लाहौर का खाली प्लॉट में पानी जमा होने पर इजहार बरहमी, एसी शालीमार को फौरन क्लियर करवाने का हुक्म भी जारी किया। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि इतवार का रोज़ है और अफसरान सड़कों पर हैं और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार के हमरा आज मुख्तलिफ सड़कों का सफाई सुथराई के हवाले से दौरा किया और वहाँ पे बारिशी पानी खड़ा होने पर भी इजहार भरमी का इजहार किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने LWMC वर्कर्स की फील्ड में मौजूदगी, सफाई सुथराई का जायजा लिया। खाली प्लाट में पानी खड़ा होने पर डीसी लाहौर ने इजहार भरमी किया और इस वाले से एसी शालीमार को फौरन क्लियर करवाने का हुक्म दिया। इस वाले से डेंगू मच्छर के फैलाव का खदशा है, किसी खाली प्लाट में पानी खड़ा न होने दिया जाए और मौजूदा सूरत हाल में सड़कों के एतराफ में पानी के इंतहा को यकीनी बनाने के लिए ड्रेनेज की सफाई को यकीनी बनाया जाए। सेहन, छतों समेत किसी भी जगह पानी खड़ा न होने दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वाम से भी अपील की है। खड़ा पानी डेंगू मच्छर के साथ मुतअद्दिद बीमारियों को करने का सबब बनता है। शहरी हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम पर सफाई मुतालिक शिकायत कर सकते हैं। जी शुक्रिया इमरान।
اور ابھی آپ کو بتائیں وزارت مذہبی امور اور دیگر اداروں کے زیر اہتمام عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ الحمرا ہال میں مرد اور خواتین کو مناسک حج کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ رہنما جماعت اسلامی فرید احمد پراچا نے عازمین حج کو آگاہی دی۔ وزارت مذہبی امور اور دیگر اداروں کے زیر اہتمام عازمین حج کی تربیت کا اہتمام۔ الحمرا ہال میں وزارت حج اور علماء اکیڈمی منصورہ کے زیر اہتمام سیشن کا آغاز کیا گیا۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رہنما جماعت اسلامی فرید احمد پراچا سمیت دیگر علماء اور ٹرینرز نے عازمین حج کو ادائیگی اور بنیادی فرائض سے آگاہ کیا۔ سابق ڈائریکٹر حج اور ٹرینر آفتاب فروغ کا کہنا تھا کہ عازمین حج اپنے اسمارٹ فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تمام عازمین حج تمام دنیا سے تقریباً 20 لاکھ افراد آئیں گے۔ اسی حساب سے وہاں پر رش ہوگا، ہجوم ہوگا، پھر گرمی کا موسم ہے اور اسی حساب سے یہاں سے تیار ہو کے جانا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے اگر آپ یوٹیوب پہ یا ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ شاید آپ کا فوکس اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ ٹریننگ میں آ کے وہ ایک ماحول کے اندر توجہ کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے لاہور میں 17 مئی تک عازمین حج کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر راوی روڈ کا دورہ۔ مرکزی ناظم اعلیٰ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر راوی روڈ کا دورہ۔ مرکزی ناظم اعلیٰ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ احسن اقبال نے ملک کی سیاسی صورتحال پر حافظ عبدالکریم سے تبادلہ خیال کیا اور اس ملاقات میں مولانا عبدالرشید، حافظ یونس آزاد، مولانا سبطین شاہ اور رانا شفیق اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قیادت میں کابینہ اور اسمبلی اراکین کی زمان پارک آمد۔ وفد کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خصوصی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں جاری فلاحی اقدامات، تنظیمی معاملات اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ عمران خان نے حقیقی آزادی کی تحریک میں گلگت بلتستان کے عوام کے کردار کی تعریف بھی کی۔ زین علی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی قیادت میں گلگت بلتستان کی کابینہ اور اسمبلی اراکین کی زمان پاک آمد ہوئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت کی فلاحی اقدامات، تنظیمی معاملات اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ ملاقات میں ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور حقیقی آزادی کی تحریک میں گلگت بلتستان کی عوام کے کردار کو سراہا گیا ہے، جبکہ گلگت بلتستان کے منتخب نمائندوں کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ سے بھرپور یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا ہے کہ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان کے عوام چیئرمین عمران خان کی قیادت میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں اپنی کابینہ، مشیران، معاونین اور منتخب نمائندے سمیت شرکت کو باعث فخر سمجھتا ہوں۔ آئین کی بالادستی اور چیف جسٹس سے ظاہری یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں ہماری شرکت گلگت بلتستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت منتخب نمائندوں کی نچلی ترین سطح کے عوام پر بھرپور یکسوئی سے چیئرمین عمران خان کی حقیقی آزادی کے ویژن کی تائید کرتے ہیں۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، نہ چیئرمین عمران خان کی بھرپور حمایت سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے۔ وفاق کی مضبوطی اور ترقی آئین کی حد درجہ احترام سے وابستہ ہے۔ عوام مینڈیٹ کی راہ میں روڑے اٹکانے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے والی قوم وحدت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آئین پر حملے کر کے وفاق میں جان برپا کرنے کی بجائے عوام کے حق کی حاکمیت، عوامی مینڈیٹ کے احترام کی روش اپنائی جائے۔ گلگت بلتستان کے عوام اور ان کے منتخب عمائدین حقیقی حقوق کے تحفظ اور مکمل سیاسی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے بقا کی تحریک میں چیئرمین عمران خان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ زین آپ کا۔ فلیٹیز ہوٹل میں آئین میں اقلیتوں کے حقوق کے عنوان پر کانفرنس جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ By faith, Justice Cornelius had a deep understanding of both Hinduism and Islam, South Asia, independence. Although he was a Christian by faith, Justice Cornelius had a deep understanding of both Hinduism and Islam in South Asia.
which was reflected in his work. Foremost amongst his legal philosophy was a synthesis of Islamic ideas and Western thought. In numerous judgments, Justice Cornelius used Islamic principles, especially the concept of adl or insaf, and employed it in the local context. Jurists consider it the most significant intervention in the development of Pakistani judiciary. During his tenure as the Chief Justice, Justice Cornelius also tried to broaden, solidify, and enforce human fundamental rights in Pakistan. Even though Pakistan did not have parliament. اور رستم، پاکستان دنگل کا تاج کس کے سر سجے گا؟ ٹائٹل کشتی کے لیے آصف موچی اور زمان جانی پہلوان مد مقابل ہوں گے۔ پنجاب سٹیڈیم میں دنگل کی تیاری بھی مکمل، کھاڑا بھی تیار کر لیا گیا، جبکہ ٹائٹل کشتی سے قبل 20 چھوٹی بڑی کشتیاں بھی ہوں گی۔ مزید تفصیلات بلال عقیل سے جانتے ہیں۔ جی بلال۔ جی بالکل، 4 سال کے بعد رستم پاکستان دنگل جو ہے وہ آج پنجاب سٹیڈیم میں سجے گا۔ یہ میرے پیچھے اکھاڑا تیار کر لیا گیا ہے اور یہ 4 سال بعد جو ہے وہ مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور جس میں آصف موچی پہلوان اور جانی پہلوان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا جوڑ پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کشتی کے مقابلے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر لاہور دیسی کشتی مہر اکرم کالا پہلوان، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب اور آپ نے مل کر جو ہے یہ میلہ سجایا ہے، کتنا جو ہے وہ ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے پاس، اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کھیل کو بحال کیا جا رہا ہے؟ دیکھو جی، 4 سال بعدوں رستم پاکستان کرا رہے ہیں۔ پہلے نام بٹ صاحب سے ہوں اسی وزیر اعلیٰ پنجاب نال رل کے انہوں نے مہربانی انہوں دی سارے تعاون کرن دے نے۔ اگے رستم لاہور کرایا سی، ہوں رستم پاکستان کرا رہے ہیں۔ اج بڑیاں کانڈےدار کشتیاں نے، میں لاہور کے پہلوانوں نوں، سب ریاست کے پہلوانوں پی لے آ کے کشتیاں ویکھو، تمہیں بڑا مزہ آئے گا، ایسا کشتیاں دی ویکھیاں نہیں ہونگیاں۔ جی دونوں پہلوان بڑے اچھے ہیں، اور اگر میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکے تو یہ اکھاڑا ہے جس میں آج رستم پاکستان کا جو دنگل ہے وہ ہوگا۔ جو 2 پہلوان جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور کافی عرصے سے اس کی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ سابق جو پہلوان جو رستم پاکستان تھے وہ انعام بٹ تھے، تو دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ دنگل جانی پہلوان کے نام رہتا ہے یا آصف موچی پہلوان کے نام رہتا ہے۔ جی صوبے میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے فیصلے۔ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 8500 روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے۔ کاشت کے رقبے کا ٹارگٹ 50 تک ایکڑ اور پیداوار کا ٹارگٹ 82 لاکھ گانٹھ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لندن روانگی سے قبل اجلاس۔ کپاس کے سرٹیفائیڈ بیج کی دستیابی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت سے بھی معاونت حاصل کی جائے گی۔ کپاس کا رقبہ بڑھانے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا حکم دے دیا۔ اس میں نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ناقص بیج اور جعلی پیسٹی سائیڈز بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کپاس کی کاشت کے رقبے کا ٹارگٹ اور پیداوار کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کسانوں کو خصوصی مراعاتی پیکج دیا جائے گا۔ پنجاب بینک سے کاشتکاروں کو زرعی مداخل اور آسان قرضے دینے کی تجویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی اور کپاس کے سرٹیفائیڈ بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 8500 روپے مقرر ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزراء ایس ایم تنویر، عامر میر، ایپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن رضا، لاہور نیوز۔ متوسط طبقے کے لیے آٹے کا حصول مشکل ترین ہو گیا۔ مارکیٹ میں آٹا سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت ہونے لگا، جبکہ سرخ آٹا 140، سفید فائن آٹا 150 روپے کلو تک بکنے لگا۔ چکی کا آٹا بھی 170 روپے کلو تک دستیاب۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1350 روپے تک ملنے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ جی زاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان مسلسل جاری ہے، اور خاص طور پر آٹے کی قیمت میں گزشتہ چند روز میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت جو لاہور شہر کی صورتحال ہے اس میں 10 کلو آٹے کا تھیلا کم از کم 1350 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا کم از کم 2700 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ایک صارف مرصد موجود ہے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو خاص طور پر آٹے کی اور مہنگائی کی صورتحال ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت زیادہ ہے، عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، 1-2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان سے انتظامیہ سے کہ کوئی کنٹرول ریٹ ہو، تاکہ جو ہے نا اس کے مطابق ہم جو ہے نا آپ کم از کم 2 وقت کی روٹی تو کھا سکیں۔ یقیناً اس وقت لوگوں کا کہنا ہے کہ آٹا ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ 2 وقت کی روٹی کی ایک بنیادی
चीज़ है, इसके लिए इसका रेट मुकर्रर होना चाहिए। ताहम इस वक्त हुकूमत की जानब से कोई ऐसा रेट जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह यह है कि फ्लोर मिलों को इस वक्त हुकूमती कोटे से गंदम भी फराहम नहीं हो रही, ओपन मार्केट से गंदम खरीदी जा रही है और फ्लोर मिलर्स उसके हिसाब से अपनी मनमानी कीमत मार्केट में लागू किया हुआ है। इस वक्त जो खुला आटा है वो तकरीबन कम अज़ कम 140 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। चक्की का आटा 170 रुपये फ़ी किलो कम अज़ कम इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। और सबसे अहम ये कि आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका।